غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثالی قربانی کا ثبوت دیتے ہوئے 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ صدقہ فرمائے اور پھر 1000 اشرفیاں لے کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں آپ کی گود میں ڈال دیا۔ راوی کہتا ہے کہ وہ اشرفیہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے الٹتے پلٹتے جاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرتے رہیں، ان کا کچھ نہ بگڑے گا۔ مطلب یہ کہ اس صدقے کی قبولیت کی برکت سے انہیں کامل خیر کی توفیق نصیب ہوگی۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط سالی ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے علاقے سے 100 اونٹ غلہ منگوایا۔ جب غلے سے بھرے اونٹ مدینے پہنچے تو شہر کے تاجر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اے امیر المؤمنین، جتنے درہم میں آپ نے یہ قافلہ شام سے خریدا ہے، اس کے برابر نفع دے کر ہم یہ غلہ خریدنے کو تیار ہیں۔ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ اس سے زیادہ قیمت لگ چکی ہے، تو تاجروں نے کہا کہ اچھا، دگنے نفع پر دے دیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جواب دیا کہ اس سے بھی زیادہ کا بھاؤ لگ چکا ہے۔ تاجر بھی نفع بڑھاتے رہے یہاں تک کہ 5 گنا تک نفع پر آ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی تیار نہ ہوئے اور یہی فرماتے رہے کہ اس سے اس کی زیادہ قیمت لگ چکی ہے۔ یہ سن کر تاجروں نے کہا کہ آخر کس نے آپ سے زیادہ قیمت لگا دی؟ مدینے کے تاجر تو ہم ہی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 10 گنا عطا کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، تو کیا تم لوگ اتنا یا اس سے زیادہ دینے پر راضی ہو؟ تاجروں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ اے لوگو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ یہ سارا غلہ مدینہ کے فقراء اور مساکین پر صدقہ ہے، اور وہ غلہ سب محتاجوں میں تقسیم فرما دیا۔